اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترکب قولی۔ گفتگو جاری تھی سورہ طٰہٰ کے حوالے سے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 94، 95 اور 96 ہے کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ قال یا ابن ام، ہارون علیہ السلام نے کہا جناب موسیٰ علیہ السلام سے، یا ابن ام، اے میری ماں کے بیٹے۔ یہ جملے کیوں کہا؟ اے میرے بھائی نہیں کہا، یا اے موسیٰ یا موسیٰ نہیں کہا، بلکہ کہا یا اخی بھی نہیں کہا، یا موسیٰ بھی نہیں کہا، بلکہ کہا اے میری ماں کے فرزند۔ ہارون علیہ السلام نے ایسا خطاب اس لیے کیا تاکہ جناب موسیٰ غصے میں اور غم میں آئیں، ان کے غصے اور غم کو ختم کریں اور خود مورد عتاب قرار نہ پائیں۔ بس ماں محبت کی علامت ہے، ماں شفقت کی علامت ہے کہ مجھ سے محبت اور شفقت سے پیش آ، بس اس وجہ سے میری ماں کے بیٹے۔ لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، میرے سر کو اور میری داڑھی کو نہ پکڑ، یعنی مجھے قصوروار قرار نہ دے، مجھے قصوروار قرار نہ دے، مجھے اپنے غصے کا شکار قرار نہ دے۔ میں نے تیرے حکم کی پیروی کی، میں نے تیرے حکم کی پیروی کی ہے۔ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، انی خشیت، یہ جناب ہارون دلیل دے رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ بنی اسرائیل، کہا کہ میں نے اپنا کام کر لیا، اگر میں ان کو تبلیغ، موعظہ اور حجت جو لائی، دلیل جو دی، اس کے علاوہ کوئی کام کرتا تو داخلی جنگ شروع ہو جاتی۔ مجھے ڈر تھا کہ آپ مجھے کہتے ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے ڈر تھا کہ آپ مجھے کہتے آپ نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا، جنگ ڈال دی، تفرقہ ڈال دیا، خون ریزی ڈال دی، جھگڑے شروع ہو گئے، گروہ ہو گئے۔ ان تقول بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، اور آپ کہتے کہ میرے حکم کا انتظار نہیں کیا، میرے آنے کا انتظار نہیں کیا، بس میرے عذر کو قبول کرے، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ بس اس آیت میں جناب ہارون علیہ السلام نے دلائل دیے، اول کا غصے کو کم کرنے کے لیے کہ آپ غصہ کم کریں، آپ کا غصہ جائز ہے کہ ایک امت اگر مشرک بن رہی ہے تو آپ جائز ہیں، آپ کا غصہ جائز ہے، لیکن میرا قصور کوئی نہیں۔ تبھی کہا کہ یا ابن ام، اے میری ماں کے بیٹے۔ بس یہ ماں کا بیٹا یہ نہیں، ماں محبت اور شفقت کی علامت ہے، اگرچہ باپ بھی ہے لیکن ماں زیادہ ہے، تو اس وجہ سے کہا اے میری ماں کے بیٹے۔ لا تأخذ، یعنی مجھے میری داڑھی اور میرے سر کو نہ پکڑو، یعنی مجھے قصوروار نہ ٹھہراؤ۔ میں اگر تبلیغ کے علاوہ، دلیل کے علاوہ اور آگے جاتا تو ان کے درمیان داخلی جنگ شروع ہو جاتی، فرقے شروع ہو جاتے، لڑائی شروع ہو جاتی، اور آپ آگے کہتے کہ آپ نے کیوں ان کے درمیان تفرقہ ڈالا اور میرے حکم کا، میرے آنے کا انتظار تک نہیں کیا۔ بس میں نے آپ کے آنے کا انتظار کیا ہے، بس یہ دلیل تھی، اور دلیل جناب موسیٰ علیہ السلام نے قبول کی۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام مخاطب ہوئے سامری سے، قال فما خطبک یا سامری، جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا بس کیا تم نے بڑا کام کر دیا ہے، خطب امر عظیم، بڑا کام، تم نے کون سا اہم کام کر لیا، تم نے کون سا بڑا کام کر دیا، کیا مقصد تھا تیرے اس بڑے کام کا، یعنی بڑا کام نہیں گناہ کبیرہ، بڑا کام نہیں گناہ کبیرہ، تو نے یہ بڑا کام کیا کر دیا؟ یا ممکن ہے کہ بڑا کام وہ خود کہہ رہا ہوگا، یا لوگ بنی اسرائیل والے کہہ رہے تھے کہ بڑا کام سامری نے کر دیا ہے، اس لحاظ سے بات ہو رہی ہے، یہاں بڑے کام سے مراد ہے تم نے یہ گناہ کبیرہ، کیوں بڑا گناہ کبیرہ والا کام کیا کر دیا تم نے کہ تم نے گوسالے کا بت بنا دیا، یا سامری، اے سامری۔ اب سامری نے بات کی، قال بصرت بما لم یبصروا به، اب
سامری نے بات کی، کہا، اس نے کہا بصر تو میں نے ایسی چیز دیکھی جو یہ بنی اسرائیل نے نہیں دیکھی. چیز سے مراد جناب جبرائیل فرشتہ ہے. میں نے جبرائیل فرشتے کو دیکھا جو ان بنی اسرائیل نے نہیں دیکھا. بس اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی، نہیں ایسی چیز سے مراد ہے فرشتہ جناب جبرائیل جو بنی اسرائیل نے نہیں دیکھی. بس فرشتے کے پاؤں کی مٹی کو میں نے اٹھا لیا، ایک مٹھی اٹھائی مٹی کی، یا اس کی سواری کے پاؤں کی مٹی اٹھائی، مٹی کو پایا اور مٹی اٹھا لی میں نے، ایک مٹھی مٹی کی میں نے اٹھا لی، میں نے مٹی اٹھا لی. قبضت قبضۃ من اثر الرسول، رسول یعنی فرشتہ جناب جبرائیل کے پاؤں کی مٹی میں نے ایک مٹھی اٹھا لی. قبض تو ایک مٹھی اٹھانا، ایک مٹھی اٹھا لی میں نے، یا جناب جبرائیل کے پاؤں کی یا جناب جبرائیل کے گھوڑے کی. حالانکہ جسم ظاہری نہیں ہوتا فرشتوں کا، ٹھیک. فنبذتها پس میں نے اس مٹی کو جو بنی اسرائیل نے سونا پھینکا تھا اس سونے کو اٹھایا، اس سونے کو پانی بنایا، اس پانی میں یہ مٹی ڈالی متصل کی. فنبذت بس یہ میں نے ڈالی مٹی اس زیور کو جو میں نے پانی بنا دیا تھا، اس سونے کو جو میں نے پانی بنا دیا تھا اس میں ڈال دی. وَكَذَلِكَ اور ڈال دیا میں نے اسی مٹی کو، اور مٹی سے میں نے اس سونے کے پانی سے، سونے سے اور اس مٹی کو ملا کے میں نے یہ مجسمہ درست کیا، یہ گوسالے کا مجسمہ درست کیا. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي اسی طرح میرے نفس نے میرے لیے برا کام مزین کر کے پیش کیا، مزین کیا تاکہ میں لوگوں کو گمراہ کروں. اور جب انسان نشئی ہو جائے، نشہ جو اصل میں ایک زہر ہے، انسان اس سے بھی لذت اٹھاتا ہے. نشے سے لذت اٹھاتا ہے. یہ لذت جھوٹی لذت ہے. جھوٹی لذت کا درد سچا ہوتا ہے، بس انسان اسیر بن جاتا ہے. ٹھیک. بس کذالک سولت لی میرے نفس نے اس برے کام کو مزین کیا، میرے لیے مزین کیا. سونے کو پانی بنا لیا، پھر اس میں مٹی کو متصل کیا، مٹی کو متصل کر کے پھر اس سے گوسالہ بنایا. ٹھیک. بس یہ کام جو ہے اس لیے کیا تاکہ میں لوگوں کو گمراہ کروں. یہ گفتگو سامری نے کی. صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.